شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ویری انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی سائمہ شیئر کر رہی ہے۔ سائمہ کہتی ہیں، میں راولپنڈی کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ سخت گرمی کا موسم تھا۔ ہم لوگ اکثر جب بھی گرمی ہوتی تھی شام کے ٹائم، ہمارے علاقے میں ایک پارک تھا، ہم لوگ وہاں پر جایا کرتے تھے۔ آج میں اور میری بڑی سسٹر ہم لوگ دونوں پارک میں گئیں۔ وہاں سے جب ہم لوگ واپس آ رہے تھے تو مغرب ہو چکا تھا۔ ہم لوگ اپنی گلی میں جیسے ہی ٹرن ہوئے تو ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ جیسے ہم لوگوں کے پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک کالے رنگ کا کتا تھا، سائز میں کافی زیادہ بڑا تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ میں بھاگنے لگی تو میری سسٹر نے یہ کہا کہ بھاگنا مت، ورنہ یہ ہمارے پیچھے لگ جائے گا۔ اب ہم لوگ بڑے دبے دبے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ جو کتا تھا وہ بالکل میری سائڈ پر تھا اور میرے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ بہت ڈر لگ رہا تھا۔ بالآخر ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔ شکر ہم لوگوں کے گھر کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ ہم لوگ بھاگتے ہوئے گیٹ میں ہم لوگوں نے دروازہ بند کر لیا۔ کتے کی کوئی آواز نہیں آئی۔ ہم لوگ بہت ڈر گئیں۔ گھر آ کر ہم لوگوں نے سب کو بتایا۔ امی نے بہت ڈانٹا کہ اب تم لوگوں نے اس طرح رات کو باہر نہیں جانا، بعض اوقات یہ کتے حملہ بھی کر دیتے ہیں۔ اسی رات کی بات ہے، سسٹر رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ میری سسٹر میرڈ تھی تو ان کے ساتھ کافی دیر باتیں ہوتی رہی۔ اس کے بعد ہم لوگ سونے کے لیے چھت پر چلے گئے۔ گرمی کے موسم میں ہم لوگ چھت پر سویا کرتے تھے۔ مجھے ایک دم سے پیاس لگی تو میں نے سوچا میں پانی پیتی ہوں۔ میں جیسے ہی نیچے آئی، میں نے کچن سے پانی پیا تو میں واپس چھت پر سونے کے لیے چلی گئی۔ ویسے ہی پتہ نہیں، میں ابھی چارپائی پر لیٹی نہیں تھی تو میں چلتی چلتی چھت کی دیوار سے جھانک کر نیچے دیکھنے لگی۔ جیسے میری نظر نیچے پڑی تو میں نے اسی کالے رنگ کے کتے کو دیکھا۔ وہ اوپر ہم لوگوں کی چھت کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر بہت ڈر گئی کہ شام مغرب کی بات ہے اور یہ کتا ابھی تک گلی میں ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگا، میں ڈر گئی۔ میں نے پھر جھانک کر دیکھا، وہ کتا نیچے ہی کھڑا ہوا تھا۔ اب مجھے خوف سا آنے لگ گیا۔ میں آ کر چارپائی پر لیٹ گئی کہ یہ کتا یہ ابھی تک گلی میں کیوں کھڑا اور یہ ہمارے گھر کی چھت کی طرف ہی کیوں دیکھ رہا ہے۔ میں اسی خوف کے عالم میں لیٹی اور میں سو گئی۔ صبح یہ بات میں نے امی کو بتائی۔ امی نے گلی میں جھانک کر دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ امی نے کہا کہ تمہیں وہم ہوا ہوگا، تم نیند سے جاگی تھی، کچھ بھی نہیں ہے۔ آج میری سسٹر نے واپس چلے جانا تھا۔ امی اور میں اکثر ہم لوگ پارک میں جایا کرتے تھے جس دن گرمی بہت ہوتی تھی۔ میں نے بھی سے کہا امی پارک میں چلے۔ امی نے کہا کہ نہیں، پارک میں نہیں جانا، رہنے دو، کل بھی کتا تم لوگوں کے پیچھے لگ گیا تھا تو کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے کہا امی کچھ نہیں ہوتا، آج تو اپی بھی چلی گئی ہیں تو چلے ہم لوگ چلتے ہیں۔ میں اور امی ہم لوگ نکلے۔ ابھی مغرب کی اذان ہوگی تھی۔ آج ہم لوگ مغرب کے بعد نکلے کیونکہ میری سسٹر دیر سے گئی تھی۔ ہم لوگ پارک میں گئے، وہاں پر اور بھی عورتیں تھیں۔ کچھ دیر ہم لوگ وہاں پر بیٹھے۔ ابھی عشاء ہونے والی تھی۔ ہم لوگ جیسے وہاں سے نکلے بالکل سڑک خالی تھی، کہیں کتے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ جیسے ہم لوگوں نے پھر اپنی گلی کا جیسے کارنر ٹرن کیا، وہاں پر ایک بیری کا درخت ہوتا تھا۔ جیسے ہم نے اس کو ٹرن کیا، پھر ہمارے پیچھے وہی کالے رنگ کا کتا۔ وہ کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ میں نے بھی سے کہا بھی ہمارے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ پیچھے دیکھا تو وہ کتا تھا اور اس کی آواز قدموں کی ایسے تھی جیسے بڑی کلیئر آواز ہوتی ہے۔ امی نے بھی وہی بات کی کہ بھاگنا مت، یہ پیچھے لگ جائے گا۔ پھر ہم لوگ آیت الکرسی پڑھتی جب ہم لوگ گھر پہنچی، چابی ہمارے پاس تھی، گیٹ کھولا، ہم لوگ اندر آئے، ہم نے دروازہ بند کر لیا۔ اب میرے ذہن میں ایک خوف بیٹھ گیا کہ میں اوپر جا کر دیکھتی ہوں بھلا یہ کتا ابھی بھی وہاں پر ہے یا نہیں ہے۔ جیسے میں بھاگتی ہوئی چھت پر گئی، میں نے جھانک کر دیکھا کتا سیم اسی پوزیشن میں جیسے میں نے کل رات دیکھا تھا ویسے ہی بیٹھا اوپر دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھیں۔ جب میں نے اسے دیکھا میں اتنی ڈری، میں نے چیخ ماری اور میں نیچے بھاگی۔ میں نے امی سے کہا کہ امی یہ کوئی مجھے کتا نہیں لگ رہا، اس کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھیں۔ امی نے کہا کہ جانوروں کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں۔ بس اسی رات میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، مجھے بہت سا بخار ہو گیا، میرا سر بہت بھاری تھا۔ مجھے باقاعدہ ایسا لگتا تھا میرے سر کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے، جیسے کوئی کسی نے بھاری چیز رکھی ہوئی ہے۔ امی آیت الکرسی پڑھ رہی تھی، ابو بھی پڑھ رہے تھے، لیکن ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے ہوا کیا ہے۔ امی ابو نے یہ کہا کہ صبح اس کو دم کروانے کہیں لے کر جاتے ہیں۔ اب رات میں نے ان کو یہ کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے اوپر نہیں سونا۔ امی نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا،
ہمارے ساتھ چلو، تمہاری چارپائی درمیان میں ڈال دیں گے، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ گرمی اتنی تھی کہ نیچے سویا نہیں جاتا تھا۔ آج میری چارپائی سینٹر میں تھی، ایک طرف ابو اور ایک طرف امی تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے کہیں میری آنکھ لگی، آدھی رات کا ٹائم، تو مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے میرے بال کوئی کھینچ رہا ہے، باقاعدہ مجھے بال کھینچتے ہوئے محسوس ہوئے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتی ہوں، ایک کالے رنگ کا بہت بھیانک چہرے والا کوئی جیسے آدمی ہے۔ اس کا بہت بڑا چہرہ تھا، سر پر سینگ تھے، سرخ رنگ کی آنکھیں تھیں، بہت لمبی زبان تھی اور میرے اوپر جھکا ہوا تھا سر کی طرف سے، اور جیسے اس کے ہاتھوں میں میرے بال تھے۔ بس اس کو دیکھنے کی دیر تھی، میں بہت اونچا چیخی۔ امی ابو جاگ گئے۔ جیسے امی ابو جاگے تو ان لوگوں کو یہ باقاعدہ محسوس ہوا جیسے ہم لوگوں کی چھت کی دیوار سے کوئی نیچے کودا ہے۔ ان لوگوں نے کسی کو کودتے دیکھا لیکن ان کو نظر نہیں آیا وہ تھا کیا۔ ابو نے شور مچایا کہ کوئی ہے۔ ابو بھاگ کے جب اوپر دیکھنے لگے تو باہر کچھ بھی نہیں تھا، کالے رنگ کا کتا ابو نے بھاگتے ہوئے دیکھا ہم لوگوں کے گھر کے آگے سے۔ اب میری تو حالت ایسی تھی کہ میرے سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا، صرف میں کانپتی جا رہی تھی۔ مجھے نیچے لے کر آئے، پانی وغیرہ پلایا۔ امی نے بڑی تسلی سے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ابھی فجر نہیں ہوئی تھی، فجر کی اذان تک سب جاگتے رہے، مجھے دم کرتے رہے، مجھے بخار بہت سخت تھا، کسی دوائی کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے صبح 7-8 بجے کا ٹائم ہوا، ابو نے یہ کہا کہ وہ کسی سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ایک دو دوست تھے وہ جانتے تھے کسی بزرگ کو، ان سے جب بات کی تو انہوں نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ پر ایک ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ ناشتہ بھی نہیں کیا، مجھے وہاں پر لے کر گئے۔ وہاں پر جیسے ہی گئے انہوں نے دم وغیرہ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر تو بہت سخت جن کا بسیرا ہو چکا ہے۔ وہ کتا کوئی جانور نہیں تھا، وہ جن تھا۔ جس جگہ سے گزر کر آ رہی تھی وہ وہاں پر موجود تھا اور اس نے پرفیوم لگایا ہوا تھا، وہاں سے اس کے پیچھے لگا ہے۔ بس پھر انہوں نے مجھے دم کیا، تعویذ دیا، لیکن میں بہت ڈرتی تھی۔ مجھے کالے رنگ کے سائے نظر آتے تھے، ایک سایہ ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا۔ بہت اس نے مجھے تنگ کیا، بہت مجھے ڈراتا تھا۔ میں چلتی تھی، مجھے کوئی پیچھے سے دھکا دے دیتا تھا، میرے کپڑے پھٹ جاتے تھے، میری چیزیں ٹوٹی ہوئی ملتی تھی۔ اس نے مجھے انتہائی نقصان پہنچایا، میرے پیسے گم ہو جاتے تھے۔ میں اپنی زندگی میں بہت ڈسٹرب تھی، غصہ بہت آتا تھا، لڑتی تھی، جھگڑتی تھی، اپنے آپ کو مارنے تک کی کوشش کرتی تھی۔ لیکن پھر اللہ کا کرم ہوا کہ آہستہ آہستہ دم وغیرہ کروا کے، تعویذ پہن کے، نماز پڑھ کے، باوضو رہ کے اس مخلوق نے بالآخر میری جان چھوڑی تھی۔ اب کبھی بھی اس نے مجھے تنگ نہیں کیا، نہ ہی مجھے کبھی وہ نظر آیا ہے۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سائمہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ایک شخص جس کا نام شمس تھا، اس کی زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ شمس کہتا ہے کہ شمس بیسیکلی UK کا ہے اور وہ اپنے پیشے سے ایک پینٹر تھا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایز اے پینٹر کام کرتے ہوئے 15-20 سال ہو گئے تھے۔ تو ایک دفعہ مجھے ایک کسٹمر کی کال آئی، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم لوگوں کا ایک پرانا اسکول ہے، اس کو ہم رینوویٹ کر رہے ہیں تو ہمیں وہاں پر پینٹ کروانا ہے۔ جب میں وہاں پر وزٹ کرنے کے لیے گیا، میں نے اسکول دیکھا، اسکول کافی زیادہ بڑا تھا۔ تو وہاں کا جو جم سائڈ تھی، آج میں اس کو پینٹ کر رہا تھا۔ تو جب میں وہاں پر پینٹ کر رہا تھا تو وہاں پر ایک شاور روم تھا، وہاں سے مجھے بار بار شاور آن آف ہونے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید یہاں پر کوئی کیئر ٹیکر ہوگا یا کوئی اور سٹاف ممبر ہوگا، بھلا کس نے ہونا ہے، اسٹوڈنٹس تو یہاں پر ہے نہیں۔ میں پھر اپنا کام کرنے لگ گیا۔ اب یہ چیز غیر معمولی حد تک بڑھنے لگ گئی، بار بار کوئی شاور چلا رہا ہے بند کر رہا ہے، شاور چلا رہا ہے بند کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس روم کا دروازہ بھی بار بار بند ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنا کام چھوڑا اور میں شاور روم کی طرف گیا کہ میں دیکھتا ہوں یہاں پر ہے کون، اس کی لائٹ جل رہی تھی۔ جب میں شاور روم کے اندر گیا تو وہاں پر سارے شاور بند تھے، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے بلکہ وہاں پر آواز بھی دی کہ یہاں پر کوئی ہے، لیکن وہاں پر میری آواز پر کسی نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ جیسے میں وہاں سے واپس پلٹا پھر سارے شاور آن ہو گئے۔ جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک کیبن میں میری نظر پڑی تو میں نے وہاں پر ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا۔ اس کے بال بہت لمبے تھے اور ایک کونے میں کھڑی تھی، بہت لمبے لمبے دانت تھے، وہ سائز میں بہت بڑی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا مخلوق تھی، بس اسے دیکھنے کی دیر تھی، میں اتنا خوف زدہ ہوا میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تقریباً 4-5 بجے کا ٹائم تھا، میری آنکھ کھلی تو میرے آل اراؤنڈ سارا سٹاف تھا اسکول کا، کیئر ٹیکر بھی تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ تمہیں ڈھونڈ رہے تھے، جب ہم لوگوں نے اسکول بند کرنا تھا
تو تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم جم سائڈ پر آئے تو وہاں پر بے ہوش پڑے تھے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی، ان لوگوں نے میری بات سنی انسنی کر دی اور یہ کہا کہ نہیں یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے، تم جاؤ یہ وہ۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ لوگ کسی بات کو مان نہیں رہے ہیں، میری کسی بات پر یقین نہیں کرے جبکہ یہ بات سچ ہے۔ میں نے جیسے کیسے کر کے ان کا اسکول پورا کیا، ساتھ اپنے کچھ ورکر لگا کے۔ اس کے تقریباً 2 سال کے بعد وہ جو کیئر ٹیکر تھا، ایک دفعہ وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا میرے تک پہنچ ہی گیا۔ اس سے میری بات ہوئی تو میں نے اسے ساری بات بتائی کہ اس واقعے کے بعد وہاں پر کیا حالات تھے۔ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر اس جم خانہ کے اندر جو وہاں پر واش روم ایریا تھا، جو شاور روم تھے، وہاں پر بہت بھیانک مخلوقات کا بسیرا تھا اور وہ ایک عورت کے روپ میں وہاں پر نظر آتی تھی۔ اسکول والے اس چیز کو مانتے نہیں تھے، لیکن جب بہت سے لوگوں کے ساتھ وہاں پر حادثات ہونا شروع ہوئے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تو وہ بلڈنگ خالی ہوگی، اس کو ڈیمالش کر دیا گیا کیونکہ وہاں پر بہت سخت جنات کا بسیرا تھا۔ میں دوبارہ کبھی بھی کسی ایسی جگہ پر نہیں گیا جو دور دراز علاقوں میں ہو، کیونکہ میرے دل میں ایسا خوف بیٹھا تھا۔ یہ کہانی تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی مانچسٹر سے۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی، اپنی ہارر اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی جو shireen57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔